اے اللہ تو گوار عزیزو، امانت آئی سیدنا عثمان غنی کے پاس۔ عثمان غنی بہت بڑی حکومت کے امیر ہیں، بہت بڑی۔ 2000 آدمی آ گیا شر پسند، اس نے آ کے حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیرا چاروں طرف سے تنگ کر دیا۔ حضرت عثمان غنی سے انہوں نے مطالبات شروع کر دیے۔ شر پسند لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ عثمان آپ خلافت چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کیسے چھوڑ دوں؟ میرے رسول پاک نے فرمایا تھا عثمان، اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے پر کبھی نہ اتارنا۔ فرمایا حضور نے فرمایا تھا نہ چھوڑنا، میں کیسے چھوڑ دوں؟ چاروں طرف سے گھیرا انہوں نے ڈالا ہے مکان کا۔ امام حسین پہ 3 دن پانی بند ہوا ہے، حضرت عثمان غنی پہ 40 دن پانی بند رہا۔ 40 دن نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ لوگ کہنے لگے عثمان بھوک پیاس نہیں لگتی؟ فرمایا بھوک لگتی ہے تو خدا کا ذکر کرتا ہوں، پیاس لگتی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اللہ میری بھوک اور پیاس ختم کر دیتا ہے۔ 40 دن کہ میں نے کہا کہ بڑی پرانی ہے کربلا، بڑی پرانی۔ 40 دن پانی بند رہا۔ حضرت علی اور حضرت امام حسین کے لیے تو جناب عباس پانی لے کے آئے، حضرت عثمان غنی کے لیے جناب علی پانی کا مشکیزہ لے کے آئے، حضرت علی پانی کا مشکیزہ لے کے آئے۔ اور جب پہنچے دروازے پہ تو ایک ظالم نے تیر مارا، مشکیزہ پھٹ گیا، پانی بہہ گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے مجھے عثمان نے منع کر دیا تم سے لڑنا نہیں، ورنہ تم 2000 ہو، 2000 کے لیے تو علی اکیلا ہی کافی ہے۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور ڈر کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ میرے عزیزو سنو، بات بڑی آگے بڑھ گئی۔ حضرت عثمان غنی کے پاس جناب علی پہنچے، دیگر صحابہ پہنچے، کہنے لگے اے عثمان، آپ نے بڑی خدمت کی، 12 سال دی، بڑا کام کیا، 3 باتیں ہیں، آپ اس طرح کریں ہمیں اجازت دیں، ہم ان 2000 آدمی کو بھگا دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے میری وجہ سے نبی پاک کے مدینے میں خون بہہ جائے، رسول پاک کے شہر کی گلیاں میری وجہ سے سرخ ہو جائیں؟ عثمان کا گلا کٹتا ہے تو کٹنے دو، لیکن رسول کریم علیہ السلام کے شہر میں میں خون اور دنگا فساد برداشت نہیں کرتا۔ کہا پھر آپ اس طرح کریں کہ کچھ دنوں کے لیے حکومت چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا تھا قمیض نہ اتارو، کبھی نہیں اتارو۔ صحابہ نے تیسری پیشکش کی، کہا کچھ دنوں کے لیے مدینہ چھوڑ دیں، کچھ دنوں کے لیے مدینہ چھوڑ دیں، کچھ دنوں کے لیے، پھر آ جائیے گا، حالات ٹھیک ہوں گے۔ آپ نے فرمایا دوستو دیکھو میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، پتہ نہیں کس گلی میں موت آ جائے، میں مصطفیٰ کے مدینے سے باہر نہیں بننا چاہتا۔ یہ اسلام کا وہ حکمران کہ جس کے اوپر امانت آئی، شر پسندی ہوئی، حضرت امام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان قربان کر دی، شہادت پیش کر دی، لیکن نبی پاک کے مدینے میں فساد نہ ہونے دیا۔ دوستو جناب علی کی باری آئی تو وہ بھی کوفے کی گلی میں شہید ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی دین کے لیے کھڑے رہے، کوفے کی گلی میں شہید ہوئے۔ باریاں بڑھتی رہی، پورا خاندان۔ ایک وہ زمانہ بھی آیا کہ میرے رسول پاک نے فرمایا فاطمہ تیری باقی 3 بہنوں نے بھی بڑے دکھ اٹھائے۔ دوستو میں اور آپ، میرے ساتھی مجھ سے بڑی محبت کے ساتھ اکثر کہتے ہیں اتنے سفر نہ کریں آپ، اتنی محنت نہ کریں، تھوڑی کر لیا کریں، کم نکلیں۔ میں ان کی محبت کو وصول کرتا ہوں، مجھ سے پیار کرتے ہیں تو ایسے جملے بولتے ہیں، لیکن قسم اللہ کی جب میں رسول اللہ کی تبلیغ پڑھتا ہوں اور کتابیں، ایک ابو جہل کے دروازے پہ نبی پاک 2000 بار تبلیغ کرنے گئے، کتنی بار؟ اور حضور کو پتا تھا کلمہ نہیں پڑے گا، 2000 بار دروازے میں دستک کی۔ اور دوستوں بڑے دکھ اٹھائے، بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ جو چیز مفت ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، مفت
ملتی ہے نا اس کی قدر نہیں. مجھے اور آپ کو مفت مل گیا یہ دین. کبھی بلال کی قبر پہ کھڑے ہو کے پوچھو دین کتنا مہنگا ہے. کبھی کھڑے ہو کے پوچھو سیدہ فاطمہ سے کہ دین کتنا مہنگا ہے. کبھی پوچھو امام حسین سے کہ کتنا کٹھن ہے یہ دین. میرے عزیزوں، رسول پاک کی 2 شہزادیاں، نکاح ہوا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی. ابو لہب کے 2 بیٹے، انہوں نے طلاق بھیج دی. کہنے لگے یہ کلمہ پڑھانا چھوڑ دے ورنہ طلاق دے دیں گے. حضور نے فرمایا میرا تیرا اختلاف ہے، بچوں کا کیا قصور ہے. ابو لہب کہنے لگا نہیں میں طلاق دے دوں گا. گھر بیٹھی 2 بچیوں کی طلاق پہنچی. سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں حضور بڑا روئے، اٹھے، بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا اپنے بابا کے دین کے کام میں ثابت قدم رہنا، اللہ تمہیں بڑی بہتر جزا دے گا. اور ساتھیوں، صرف حضرت فاطمہ نہیں، سیدہ زینب میرے رسول پاک کی بڑی صاحبزادی حمل سے ہے. اللہ نے ان کے گھر میں ولادت کی خوشی رکھی ہوئی ہے. مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہی ہے. حبار بن اسود نے نیزہ مارا. اونٹ بدکا اتنی تیزی سے دوڑا کہ آپ زمین پہ گری. بچہ خون بن کے نکلا. حالات بگڑ گئے. کتنے مہینے میرے حبیب کی صاحبزادی کتنے ہی مہینے بیمار رہ کے وصال کر گئی. بڑی صاحبزادی تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شکل ملتی تھی. رسول پاک نے بڑے آنسو بہائے. کیسا یہ دین تھا اور کتنا حضور کو اس پودے سے پیار تھا. بیٹی کو شہید کرنے والا حبار بن اسود منہ پہ نقاب ڈال کے فتح مکہ کے بعد آیا. آج کہنے لگا سونیا کوئی آپ کا بہت بڑا مجرم بھی کلمہ پڑھ لے تو اس کو بھی معاف کر دیتے ہو. رسول پاک نے فرمایا چہرے سے نقاب ہٹا. بیٹیوں کے قاتل کبھی بھولا نہیں کرتے. تو چہرے سے نقاب ہٹا. اولاد کے قاتل کبھی بھولا نہیں کرتے. لیکن تو پڑھ لے کلمہ. مجھے سب سے زیادہ دین سے پیار ہے. اگر تو مسلمان ہو گیا تو میں تیری یہ خطا بھی معاف کرنے کو تیار ہوں.